السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملک وائس۔ آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں اس کا نام ہے قبر میں ٹی وی۔ اس واقعے کو پورا ضرور سنیے اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ رمضان المبارک کی ایک شام ایک جوان لڑکی ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی۔ تبھی اس کی ماں نے اسے آواز لگائی، بیٹا آج افطار کے لیے گھر پر مہمان آنے والے ہیں، کھانا بنانے میں آج میرا ہاتھ بٹا دو۔ تبھی اس جوان لڑکی نے اپنی ماں کو جواب دیا، امی جان آج میرا فیوریٹ پروگرام آ رہا ہے، میں وہ دیکھ رہی ہوں، آج آپ ہی کھانا بنا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے پھر سے آواز دی، بیٹا میرا کھانے میں آ کر ہاتھ بٹا دو، آج گھر پر افطار کے لیے مہمان آنے والے ہیں۔ تو اس لڑکی نے پھر وہی جواب دیا کہ آج میرا فیوریٹ پروگرام آ رہا ہے، میں وہی دیکھ رہی ہوں۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد تیسری بار ماں نے پھر سے اس جوان لڑکی کو آواز لگائی، لیکن اس کے بعد بھی اس جوان لڑکی نے ماں کی باتوں کو انسنا کر دیا اور ماں کی ان باتوں سے بچنے کے لیے اس نے کمرے کی کنڈی لگا کر پھر سے ٹی وی دیکھتی رہی۔ جب افطار کا وقت قریب آ چکا، ماں نے پھر سے آواز لگایا، لیکن اس بار کمرے سے اب کوئی جواب نہیں آیا۔ ماں دروازے کے پاس آئی، آواز دیتی رہی اور کنڈی کھٹکھٹاتی رہی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ماں نے شور مچایا اور گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ سبھی لوگوں نے دروازے کے پاس آ کر دروازے کو بجایا اور کنڈی کو کھٹکھٹایا اور آوازیں دی، لیکن اس کمرے سے اب اس جوان لڑکی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو سبھی لوگ گھبرا گئے اور آخر میں دروازے کو توڑ دیا گیا۔ جیسے ہی دروازے کو توڑا گیا اور سارے لوگ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ جوان لڑکی ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ پڑی ہے۔ جب اس جوان لڑکی کو ہلا جلا کر دیکھا گیا تو وہ مر چکی تھی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، آس پڑوس میں کوہرام مچ گیا۔ جب سبھی لوگ اس لاش کو اٹھانے لگے تو وہ لاش اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس لاش کا وزن بڑھ چکا تھا اور وہ اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ کسی سے بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ پھر سبھی لوگوں نے مشورہ کیا اور جب اس ٹی وی کو اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد اس لاش کو اٹھایا گیا تو وہ لاش ہلکی ہو گئی اور پھر وہ سبھی لوگوں نے اس لاش کو اٹھا لیا۔ اب جب ٹی وی اٹھاتے تو لاش اٹھتی اور رکھ دیتے تو لاش وزنی ہو جاتی اور پھر کسی سے نہیں اٹھتی۔ بہرحال جیسے تیسے ٹی وی کو اٹھا کر اس لڑکی کو وہاں سے اٹھایا، غسل وغیرہ دے کر جنازے کو تیار کیا گیا۔ اب لوگ اس جوان لڑکی کے جنازے کو اٹھانے لگے تو وہ جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک شخص نے ٹی وی کو اٹھایا تو پھر اس کے بعد وہ جنازہ بھی اٹھ گیا اور آخرکار ایک صاحب ٹی وی کو آگے لے کر چلتے رہے اور جنازہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب اس جوان لڑکی کی لاش کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں جیسے ہی لے گئے اور اس جوان لڑکی کو جیسے ہی قبر میں دفن کیا تو وہ جوان لڑکی کی لاش فوراً باہر نکل آتی تھی۔ اس طریقے سے دوسری بار لوگوں نے دفن کیا، دوسری بار وہ لاش باہر آ گئی اور جب تیسری بار اس جوان لڑکی کی میت کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کے بعد بھی وہ جوان لڑکی کی لاش قبر سے باہر نکل گئی۔ پھر سبھی لوگوں نے مشورہ کیا، علماءوں سے پوچھا گیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو سبھی علماءوں اور سبھی لوگوں نے یہ مشورہ لیا کہ اب جو ہے اس کی قبر میں ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا۔ جیسے ہی قبر میں ٹی وی رکھی گئی اور اس جوان لڑکی کی لاش کو دفن کیا گیا تو اب وہ لاش باہر نہیں نکلی اور آخرکار اس جوان لڑکی کی میت کو اس ٹی وی کے ساتھ اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا قبر میں ٹی وی والا، کس طریقے سے ایک لڑکی رمضان کے مہینے میں بھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اپنی ماں کی نافرمانی پہ نافرمانی کرے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب آیا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ گناہوں بھری زندگی سے ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس کو دل سے لائک ضرور کر کے چاہیں اور ہمارے چینل ملک وائس کو سبسکرائب